السلام علیکم دوستو۔ ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے ایک علاقہ ہے جسے باغ نیلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیلاب کے ایک طرف تو دریائے سندھ کا ساحل ہے اور دوسری طرف پہاڑی سلسلہ قریب ہی دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سنگم ہو جاتا ہے۔ پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان وسیع و عریض میدان ہے۔ نیلاب اسی میدان کا تاریخی نام ہے۔ 24 نومبر 1221 دن کا آخری پہر ہے۔ نیلاب کا میدان لاشوں سے اٹا پڑا ہے۔ ہر سمت انسانی اعضاء ڈھیریوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ زخمیوں کی آہ و بکا سے کان پڑی آوازیں سننا دشوار ہے۔ آسمان پر منڈلاتے گدھوں کے گول جگہ جگہ گھومتے بغیر سواروں کے گھوڑوں کے جن کے سوار قتل ہو چکے ہیں۔ بکھری ہوئی شمشیریں اور ڈھالیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم الشان معرکہ آج اسی میدان میں پیش آیا ہے۔ مگر یہ معرکہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ساحل کے ساتھ جہاں پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں اب بھی شمشیریں میدان میں باہر ہیں۔ گھوڑے پر سوار ایک آئین پوش جوان مرد اب بھی دشمن سے مد مقابل ہے۔ شمشیر زنی کا مقابلہ جاری ہے۔ سوار اگرچہ مکمل طور پر جنگی لباس میں ہے مگر اس کی وجاہت، دلیری اور اس کے گرد موجود حفاظتی دستہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سوار اپنے لشکر کا سالار ہے۔ دفعتاً قریب موجود خیموں میں سے ایک عورت نکل کر چلاتی ہے، جلال جلال تجھ اللہ کا واسطہ ہمیں قتل کر دے، جلال ہمیں منگولوں کی قید سے بچا لے۔ یہ سالار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے، صدیوں پرانی سلطنت خوارزم کا سلطان جو کئی سالوں سے منگولوں سے نبرد آزما ہے۔ جلال الدین نے کئی دفعہ منگولوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا مگر اس دفعہ منگولوں کا سالار چنگیز خان بذات خود اس کا مد مقابل ہے۔ چنگیز خان صحرائے گوبی سے یلغار کرتا اور سلطان جلال الدین کا تعاقب کرتا۔ دریائے سندھ کے کنارے اس وقت سلطان سے برسر پیکار ہے۔ شاہی خیمہ سے پھر اس عورت کی صدا آتی ہے۔ یہ خاتون سلطان کی والدہ ہیں اور خیمہ میں سلطان کے ازواج اور شاہی خاندان کے دیگر عورتیں اور بچے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو چکی ہے اور وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ منگولوں سے زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ شاہی خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے سے مر جانا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ سلطان شش و پنج میں مبتلا ہے کہ خونی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے وہ کس طرح موت سے ہمکنار کرے۔ سلطان کے محافظ سپاہیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور منگولوں کا گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سامنے ہی ظلم و ستم کا نشان بنا چنگیز خان موجود ہے اور وہ اس آخری معرکہ آرائی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ اس لیے منگول سپاہی سلطان کو تھکا کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ شاہی خیمہ سے سلطان کی والدہ کی ایک صدائے پھر بلند ہوتی ہے۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ شاہی خیموں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر تاریخ ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ سلطان شاہی خواتین کو جس میں اس کی والدہ اور بیویاں شامل ہیں کے بعد دیگر دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر سلطان ایک بار پھر تاتاریوں کی فوج سے نبرد آزما ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ منگول سپاہ کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ سلطان کے پیچھے دریائے سندھ کی موجیں اپنی جو اعلانی دکھا رہی ہیں۔ سامنے کی طرف سے منگولوں کا لشکر سیلاب کی مانند بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سلطان لبے دریا چٹانوں کی بلندی پر چڑھ جاتا ہے۔ چنگیز خان کا مشی عطا الملک الجوینی لکھتا ہے کہ اس مقام پر دریا کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ چٹان پر موجود جلال الدین اپنا تھکا ماندہ گھوڑا تبدیل کرتا ہے۔ تیر اندازوں سے محفوظ رہنے کے لیے ڈھال کمر پر لٹکا لیتا ہے۔ نیزہ ترکش اور کمان ساتھ لیتا ہے۔ ایک مسکراتی نگاہ چنگیز خان کی طرف ڈالتا ہے جو سلطان کو زندہ گرفتار کرنے کی فکر میں ہے۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان سلطان کا ارادہ بھانپ لے، سلطان گھوڑے کو چابک رسید کرتے ہوئے خطرناک بلندی سے دریائے سندھ کی سرکش اور تیز و تندو موجوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ موجوں میں غیر دار آواز پیدا ہوتی ہے۔ پانی کئی فٹ اوپر اچھلتا ہے۔ چند ثانیوں کے لیے سلطان پانی میں غائب ہو جاتا ہے مگر اگلے ہی لمحے سلطان جلال الدین گھوڑے کے پشت سے چمٹا نظر آتا ہے۔ نومبر کا مہینہ ہے۔
دریا کا پانی یخ بستا ہے، اوپر سے سلطان کا جسم زخموں سے چور ہے، مگر سلطان کمال و ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوڑے کی پشت سے چمٹا رہتا ہے۔ وفادار گھوڑا اپنے سوار کو لے کر تیرتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانی کی لہریں کبھی اسے ساحل کے قریب کر دیتی ہیں تو کبھی دور لہروں سے لڑتے ہوئے آخرکار سلطان کا گھوڑا دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کنارے پر پہنچ کر سلطان اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیتا ہے اور ایک نگاہ دوسرے کنارے پر موجود فاتح مگر بے بس چنگیز خان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے ایک قہقہ بلند کرتا ہے۔ وہ چنگیز خان جس کا نام ظلم و ستم کی علامت ہے، جس کے کان چیخیں اور آنکھیں سننے کے عادی ہیں، وہ جس سلطان کی موت کی تمنا لیے دریائے سندھ تک کا سفر طے کر کے آیا ہے، وہ سلطان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے قہقہ لگا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا شوقین چنگیز خان شاید اس سے پہلے اتنا بے بس کبھی نہ ہوا ہو۔ جنگ جیت کر بھی وہ سلطان پہ قابو پانے میں ناکام رہا اور سلطان دریا کے دوسرے کنارے پر بیٹھا قہقہ لگا رہا ہے۔ چنگیز خان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، بیٹا ہو تو ایسا، وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے، اس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ چنگیز خان کے یہ جملے اس کے منشی الجوینی اور علامہ ابن خلدون نے اپنی تصنیف میں قلم بند کیے ہیں۔ چند جوشیلے سردار چنگیز خان سے تیر کر دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر دریا کی تیزی دیکھتے ہوئے چنگیز خان انہیں منع کر دیتا ہے۔ اوپر بتایا گیا منظر 1221 میں دریا سندھ کے کنارے پیش آنے والے اس جنگی معرکے کو پیش کرتا ہے کہ جس میں سلطان جلال الدین خوارزم نے شاہ وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ جس کی نظیر آج تک تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ 20 فٹ بلندی سے گہرے اور تیز رفتار دریا میں زخمی حالت میں چھلانگ لگانا اور پھر بخیر و عافیت دوسرے کنارے تک زندہ سلامت پہنچ جانا انسانی عقل و شعور سے باہر ہے۔ سلطان جلال الدین وہ جواں مرد ہے کہ جس نے منگولیا سے اٹھنے والے منگول سیلاب کے آگے اس وقت بند باندھنے کی کوشش کی جب چنگیز خان کی قیادت میں منظم ہونے والی تاتاری وحشی قبائل اس وقت کی آبادی دنیا کے تقریباً آدھے حصے کو متاثر کر چکے تھے۔ وسط ایشیا میں دو بڑے تاریخی اور مشہور دریا بہتے ہیں، دریائے جیجو جسے اب دریا امو کہا جاتا ہے، دوسرا دریائے سیہو جسے اب شیر دریا بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیانی علاقہ ماورالنہر کہلاتا ہے۔ سمرقند، کوکند، بخارا اور ترمز جیسے مشہور تاریخی شہر اس علاقے میں واقع ہیں۔ اسی دریائے امو کے کنارے موجود ازبکستان اور گنج نام کا شہر بھی آباد ہے۔ یہی اور گنج سلطنت خوارزم کا دارالحکومت تھا۔ سلطان خوارزم کی تاریخ سکندر اعظم سے بھی تقریباً 1000 سال پرانی ہے، یعنی کہ خوارزم شاہ کا لقب سکندر اعظم سے بھی تقریباً 1500 قدیم ہے۔ زمانہ اسلام میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے سپہ سالار قتیبیہ بن مسلم کے ہاتھوں سلطنت خوارزم اسلامی مملکت میں شامل ہوئی۔ خوارزم کے حکمران خلافت اسلامیہ کے صوبیداری یا گورنر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امیوں کے بعد سلطنت خوارزم عباسیوں کے ماتحت آ گئی۔ عباسیوں کے دور زوال میں جب بغداد کا خلیفہ کمزور ہو گیا اور مملکت اسلامیہ کے علاقے ایک کے بعد دیگر خود مختاری کا اعلان کرنے لگے تو خوارزم شاہ نے بھی اپنی خود مختار حیثیت کا اعلان کر دیا۔ بغداد کی مرکزیت سے الگ ہو جانے کے بعد خوارزم کے حکمرانوں نے آس پاس کے علاقے فتح شروع کر دیے۔ خلافت عباسیہ کے علاقے جو مرکز کمزور کرنے کے سبب آزاد ہو گئے تھے وہ رفتہ رفتہ سلطنت خوارزم میں شامل ہوتے گئے۔ خوارزم کی سرحدیں وسیع ہوتی چلی گئیں اور آخرکار 1200 میں سلطان علاء الدین محمد شاہ کے خوارزم شاہ بن جانے کے بعد سلطنت خوارزم کی سرحدیں تیزی سے وسیع ہونے لگیں۔ ماورالنہر کے اکثر علاقے جن میں سمرقند، بخارا، کوکند، ترمز، بلخ، تاشقند اور فرغانہ وغیرہ شامل تھے اور گنج کی سلطنت کے اندر آ گئے۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے ترکان خطہ کے خلاف عظیم کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح سلجوقی مقبوضات بھی خوارزم کے پاس آ گئیں۔ ادھر افغانستان کی غوری سلطنت کا سلطان شہاب الدین غوری اسماعیلی باطنی فرقہ حسن بن صباح کے فدائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس طرح غوری سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی اور پھر خوارزم شاہ نے افغانستان پر حملہ کر کے غوری سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ پاکستان کے سرحدی علاقوں تک خوارزم شاہ کی مملکت پہنچ گئی۔
اسی طرح وہ موجودہ سرحدی اعتبار سے سلطنت خوارزم اپنے زمانہ عروج میں موجودہ ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے کچھ حصوں پر محیط تھی۔ اب سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے خلافت عباسیہ کو بھی اپنی سلطنت کا بازگار بنانا چاہا۔ اس نے خلیفہ بغداد کو پیغام بھیجا کہ خوارزم شاہ کا نام جمعے کے خطبے میں خلیفہ کے ساتھ شامل کیا جائے اور خلیفہ بغداد سلطنت خوارزم کا مطیع ہو جائے۔ علاؤالدین خوارزم شاہ کے والد کے زمانے میں بھی خوارزم اور بغداد میں لڑائیاں ہو چکی تھیں، مگر اب خوارزم شاہ بغداد کو اپنا مطیع کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح خلیفہ بغداد اور خوارزم شاہ میں شدید نوعیت کے اختلاف پیدا ہو گئے۔ تاریخ نے دیکھا کہ ان کے اختلافات کے نتیجے میں مملکت اسلامیہ کے بڑے بڑے شہر منگولوں کے ہاتھ لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، ان کے سروں سے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ آخر کار نہ خوارزم شاہ بچا اور نہ خلیفہ بغداد، دونوں ہی منگولوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئے۔